آواز بلند پڑے ایک بار اللہ. ایک بار اللہم صلی علی. کیا پیش کرے جانا، کیا پیش کرے جانا، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا اپنے حبیب کے لیے، اور ہم بنے اللہ کے حبیب کے لیے. سبحان اللہ. یہ 22 چاند جو گیا اس میں سیدنا احمد کبیر رفاعی کا دن تھا، اور یہ 22 آ رہا ہے صدیق اکبر کا. سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے صدیق کیا ہے. آسمان سے خطاب آیا صدیق کا، عتیق کا خطاب دیا نبی نے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو ہر دروازے پر میرا نام، میرے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام لکھا تھا. کون کہتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں یار غار میں بھی، یار مزار میں بھی، جنت میں بھی. اور جو ان کو چاہنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے. یہ بھی آقا کی حدیث ہے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا. اگر ہماری محبت سچی ہے تو ایک محبت والی بات کرتا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا. اگر ہم سنی عقائد پر، صحابہ کے عقائد پر جیتے ہیں اور مرتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے لیے تو کون کون جھگڑا کرے گا. کوئی کہے گا میں لے کے جاتا ہوں، کوئی کہے گا میں لے کے جاتا ہوں. صدیق کہیں گے یہ میرا عاشق ہے، فاروق اعظم کہیں نہیں میرا، علی کہیں گے میرا. تو داداؤں سے ان کے بیٹے کہیں گے دادا جان آپ چھوڑیے، غوث پاک کہیں گے میں لے جاتا ہوں، غریب نواز کہتے ہیں میں لے جاتا ہوں. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کے دل میں صداقت کی، صدیق کی محبت عطا فرمائے اور ملکوں کی حالات اچھے ہو جائیں. بس ایسے بن جاؤ، صرف زبانی نہیں دل سے بھی بن جاؤ. اور میرے صدیق بن گئے، زبانی نہیں حقیقت میں بن گئے. پھر آپ کے پاس اولاد ہو، باپ ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، کچھ بھی ہو، بس میں تو جی رہا ہوں رحمت عالم تمہارے لیے. میرا سب کچھ ہے رحمت عالم تمہارے لیے. ایسا جی کے بتایا. اور کوشش کرنا چاہیے جتنا بھی ہو ہم حضور کے وفادار ہو جائیں، ان کی محبت والے ہو جائیں. اور یہی محبت، اولیاء کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، اہل بیت کی محبت کام آئے گی. ہمیں کیا شک و شبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ برسوں ہو گئے، صدیاں گزر گئی، ہم کیا شک و شبہ کر کے ایسے مشورے کریں یہ تو یوں، صدیق تو یوں، علی تو یوں، عثمان تو یوں. ارے یوں تیوں تجھے کچھ نہیں دیکھنا،
تجھے دیکھنا ہے وہ نبی کے یار ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ یار کو مانو تو سینہ چوڑا کر کے کہو کہ خلفائے راشدین کا 4 یار کا ماننے والا ہوں، اور اہل بیت کا نام آئے تو جم کرو کو عاشق رسول اللہ، عاشق پنجتنی ہوں۔ ہمیں 4 یار بھی چاہیے اور پنجتن پاک بھی چاہیے، ہمیں کسی سے کیا۔ یہ سب عاشق تھے، وہ جی گئے۔ بہت اچھی باتیں مولانا نے بتائی، مگر یہ عمل والی بات کر کے میں بتاؤں کہ آپ کیا تھے۔ کوشش کریں اس باتوں کو دھیان میں رکھ کر کہ آپ کیا تھے۔ اور پہلے تو یار تھے، پھر نبی ہوئے، اور دنیا کے رشتہ دار میں سسر بھی ہوئے، مگر سسر والی بات کبھی نہیں آئی۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہاتھ جوڑ کے کہتے فدا کو میں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائے یا رسول اللہ، اور کر کے دکھایا، دنیا کو بتایا۔ وہ بتانے والا، کر کے دکھانے والا ایک ہی ذات ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جب بابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو قحافہ آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کچھ بات سے بات آئی، آنکھوں میں کم نظر آتا تھا، نابینا آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، کچھ بات سے بات آئے، کچھ حضور کے بارے میں، ابو بکر کے سامنے حضور کے بارے میں بابا نے کچھ کہہ دیا تو آپ نے ایک دھکا لگایا، کتاب میں لکھا ہے ایک بکا مارا، دھکا لگایا اور وہ گر گئے، اور کہنے لگے صدیق اکبر خبردار بابا میرے نبی کے بارے میں کبھی کچھ نہ کہنا۔ عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عبد الرحمن جب اسلام لائے، کلمہ پڑھ لیا تو بات پہ بات ہوئی، کہا کہ بابا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، مگر میں نے دھیان ہٹا لیا کہ آپ میرے بابا ہو۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بابا آپ میری تلوار کے سائے میں آئے تھے، چاہتا تو ایک وار کرتا، مگر یہ چھوڑ کر دھیان ہٹا دیا کہ آپ میرے بابا ہیں۔ اب بابا کا جواب سنو، کہو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم اے میرے بیٹے رحمان، اگر میری نظر میں آتا تو میں نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، میں دیکھتا میرے محبوب کا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ امہات المومنین، ہم سب کی ماں، سچے بابا کی سچی بیٹی صدیق کی امہات المومنین، دونوں میں جھگڑا، یعنی ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے نا، میرے نبی کے گھر میں بھی ہوا، وہ ہمیں راستہ دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، علی کے گھر میں بھی ہوا، یہ ہمیں بتایا کہ ہمارے گھر میں ہوا تو ہم نے کیا کیا۔ ذرا جھگڑا ہوا، اتنے میں ابو بکر آ گئے، آ کر سیدھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھا کر کہا خبردار عائشہ، میرے نبی کی شان، میرے نبی کے سامنے اونچی آواز نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق کیا کرتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، باپ کو بھی، بیٹے کو بھی، بیٹی کو بھی، اور فدائیت اتنی تھی، مر مٹنا اتنا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ علی سے نکاح کی بات ہوئی، مسجد نبی میں صحابی بیٹھے ہوئے، بات ہو رہی ہے کہ حضور علی سے نکاح فاطمہ کا کر دے، کہا کر دے، ٹھیک ہے، سب راضی ہیں، مشورہ میرے نبی فرماتے ہیں راضی ہیں، کہاں حضور راضی ہے، ہائے 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 قربان ہو جاؤں صدیق تیرے نام پر یار، کہو سبحان اللہ۔ جب بات ہو گئی نا، جان مال سب کچھ لٹانے والا صدیق، جب بات ہو گئی نا، سارے عمر، عثمان، علی،
ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت ابو ایوب انصاری، یہ سب ادھر ادھر مسجد نبی سے باہر نکلنے لگے نا، میری طرف دیکھنا ذرا، جب باہر نکلنے لگے نا تو صدیق حبیب کے پیچھے تھا، اللہ کے حبیب کے پیچھے تھا، ہاتھ جوڑ جوڑ کر دیکھا، میرے محبوب نے کہا کیا بات ہے صدیق؟ ہاتھ جوڑ کر کہتے یا رسول اللہ بات تو پکی ہو گئی مگر ذرا بتاؤ تو صحیح فاطمہ کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح فاطمہ کے لیے ہے یا نہیں؟ میرے آقا نے گریبان پکڑ کر اسے زور سے پکڑ کر اپنے گلے لگایا اور کہا صدیق تو کتنا خیال کرتا ہے؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کہا میرا فاطمہ تک خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ 20,000 دینار پڑے ہیں، کہو تو غلام لا دے آپ کی جولی میں ڈال دے۔ فدائیت یہ تھی، اور یہ ہمارے والے جھگڑے لگاتے، آل رسول سے محبت نہیں تھی، استغفر اللہ پڑھو یار، یہ تو غلام تھے، ہر وقت آل رسول کا اہل بیت کا خیال کیا۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے ننھے ننھے حسن اور حسین، امام حسن خطبہ دے رہے، امام حسن چھوٹے چھوٹے کپڑے بدلے ہوئے، فاطمہ خاتون جنت نے کپڑے بدل دیے، علی بھی تیار ہوئے تھے، باہر نکل آئے، بچے تھے نا، باہر نکل آئے کہ بھئی مسجد میرے نانا کی ہے، سب یہاں میرے ہیں، اب نانا وفات پا گئے، پہلا خطبہ ہے، صدیق اکبر خطبہ دے رہے ہیں، آئے آ کے دیکھا، ایک طرف میری طرف دیکھنا، ایک آئے دیکھا ممبر پر کوئی اور ہے، اور تو ہے پہچانتے بھی ہے صدیق چاچا ہے، صدیق چاچا ہے، قریب آئے ممبر پہ، کرتا پکڑا، جھنجھوڑا، صدیق خطبہ دیتے حسن کیا ہوا؟ بولے چاچا نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ یہ ہے محبت، سیکھو یار، تمہارے کلیجے پھٹ جائے ایسی محبت کرو یار، ایسے بیان کرو یار۔ یہ صدیق قربان صدیق ان پر، صدیق اکبر پاک نے، میں پاک کہوں گا، صدیق اکبر پاک نے خطبہ روکا، نیچے آئے، حسن کو گود میں بٹھایا، اور معلوم ہے کیا جملہ کہا؟ یہ کہا جملہ کہ بابا یہ ممبر بھی تیرے نانا کا، یہ غلام بھی تیرے نانا کا۔ بابا یہ ممبر بھی تیرے نانا کا، یہ غلام بھی تیرے نانا کا ہے۔ ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ بیٹھے ہوئے تھے سیدنا ابو طالب امام مکی، فرماتے ہیں 10واں محرم جمعہ کا دن تھا، بیٹھے ہوئے تھے، بلال اذان دینے چڑھے، ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا دل میں بات آئی، جب یہ نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور انگوٹھے کو چوم لیا۔ میرے آقا نے دیکھا، یہ نہیں کہا یہ شرک کیا کرتے ہو، یہ نہیں کہا یہ شرک کیا کرتے ہو، میرے نبی نے فرما کے کہا یہ عشق کیسے کرتے ہو، اور پھر فرمایا اے صدیق، اے صدیق جو تمہاری طرح کرے گا، قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس کی شفاعت میں واجب کرواؤں گا۔ انگوٹھے چومنے سے بخشش ہو جاتی ہے، انگوٹھے چومنے سے آنکھوں میں درد نہیں ہوتا، یہ ہم کہتے ہیں نا کلمے والی انگلی اٹھاؤ، یوں کرتے ہیں نا نمن میں، یوں کرتے ہیں، یہ اللہ کرنے نہیں آئے، یہ اللہ کے نبیوں نے کر کے دکھایا، یہ ادائیں نبیوں نے کی، یہ ادائیں نبیوں نے کی، اور اللہ نے کہا قبول ہے۔ یہ مغرب کی نماز کیا ہے؟ مغرب کی نماز معلوم ہے 3 کیوں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام
ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام 4 کی نیت کی، چوتھے میں کھڑے نہیں ہوئے، تیسرے میں بیٹھ گئے تو وہی نازل ہوئی نبی کو، اے ایوب گھبراؤ نہیں، 3 ہی کر لو، 3 میں محمدی میں مغرب بنا دوں گا۔ اداؤں کا نام ہے مذہب، اداؤں کا نام ہے عشق، بس اللہ کو پسند آ گیا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، پلو کا درخت تھا، ادھر ادھر ڈالیاں جھوم رہی تھی، نڑ رہی تھی، تو کچھ صحابہ کا اسے کاٹو، لوگ کاٹنے کے لیے چڑھ گئے، ادھر ادھر کاٹ رہے ہیں، آپ نے ایک پلو کا درخت اٹھایا، ایسے ایسے کیا، آواز آئی اوپر سے، اے میرے حبیب کیا بات ہے، فرض کر دوں کہ سنت کر دوں؟ فرض کر دوں کہ سنت کر دوں؟ ہر وقت ایک جملہ میرا فرمائیے بالکل دھیان لگا کے، ہر وقت اللہ کی نظر حبیب پہ تھی اور حبیب کی نظر صدیق پہ تھی۔ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز، اللہ اکبر، کون؟ امام الانبیاء، امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ دوسرا کعبہ تھا پہلے، معلوم ہے پہلا کون سا کعبہ تھا؟ ہاں، جو ابھی ہو رہا ہے۔ دعا کرو آپ، میں بھی دعا کروں، اللہ ہمیں کامیاب فرمائے، ہمارے بھائیوں کو کامیاب فرمائے۔ نماز میں خیال آیا، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، اللہ کی نماز تھی، اللہ کے حبیب پڑھا رہے ہیں، پوچھنا چاہیے اللہ کیا کروں، مگر پوچھا نہیں کیا کروں۔ نماز کی حالت میں اللہ اکبر، خیال آیا، یا جبریل کو بھی نہیں بھیجا، خیال آیا، ڈائریکٹ وہی آئے، کیا حبیب سوچ رہے؟ کہا یا اللہ سوچ رہا ہوں کعبہ ہوتا، میرا خانہ کعبہ قبلہ مکہ والا ہوتا تو اللہ نے کہا حبیب گھوم جاؤ، بس کعبہ ہو گیا۔ حبیب گھوما، اللہ کا حبیب گھوما، سب دیکھ رہے ہیں، سب کعبے کی طرف ہے، ایک پہلے گھوما صدیق، صدیق بھی گھوم گئے۔ جب صدیق گھومے تو عمر نے کہا صدیق گھومے شک نہیں ہم بھی گھومو، عمر گھومے تو عثمان نے کہا تو یار گھومے ہم بھی گھومو، علی نے کہا 3 جھک گئے، علی تو کہا جا رہا ہے، علی بھی۔ جب نماز ہو گئے، کعبے والے کعبے کی طرف تھے اور کعبے کے کعبے والے کعبے والے کی طرف تھے۔ ایک جملہ کہہ دوں دھیان سے برابر، فتاوی رضویہ جلد نمبر 11، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ایک اولیاء کے جملے کی بات کروں؟ لوگوں نے کہا حضور ضرور کہیے، کہا فتاوی رضویہ میں 11 جلد میں صفحہ نمبر 343 میں، کیا آقا کریم امام احمد رضا نے بڑی اچھے ایک چھوٹے سے جملے میں بات سمجھائے۔ ایک بات کہوں، کہا کیا؟ بولے ساری کائنات میں پیر کامل مصطفیٰ، ساری کائنات میں پیر کامل مصطفیٰ اور مرید کامل صدیق اکبر۔ صدیق اکبر پکا پیر اور پکا مرید۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا ایسا سلسلہ چاہیے تو یہ دونوں کی طرح ہمیں بھی محبت چاہیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ہی رسی ہے جس کو صلی علی محمد کہتے ہیں، بس یہ پڑھا کر حبیب بھی مل جائے گا، صدیق بھی مل جائے گا۔ یہ میرے آقا سرور کائنات ہر چیز اللہ اللہ کے رسول کے لیے کی، رونا تو اللہ کے لیے، خوشی تو اللہ کے لیے، غم تو اللہ کے لیے، جنگ تو اللہ کے لیے، سب کچھ بولو جور سے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ ہم بھی ہو جائیں اللہ کے لیے، پھر دیکھو کیسی مدد ملتی ہے۔
ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر 3 مہمان بنے. مہمان بننے سے پہلے صدیق اکبر باہر نکلے. دوپہر کی دھوپ ہے، ہاتھ پیٹ کے اوپر ہے، مگر کہیں نہیں گئے. نبوت کے گھر والے کے پاس آئے اور باہر دیکھ کر ایسا پیٹ پہ ہاتھ گھما رہے ہیں، باہر ایسا دیکھ رہے ہیں، ذرا چاند سا چہرہ دیکھ، بھوک مٹ جائے. تھوڑی دیر ہوئی تو عمر فاروق بھی آئے، پیٹ پہ ہاتھ ہے. صدیق کو دیکھا عمر نے دیکھا صدیق کو، کیا بات ہے؟ بولے صدیق 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، ہم تو یار اپنی بریانی روٹی کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں. استغفر اللہ، کیسے ہم مسلمان ہیں؟ 3 دن ہو گیا. صدیق اکبر نے کہا عمر میرا بھی یہی حال ہے. ہائے 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 ہائے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، جھکا ہوا جسم جھکا ہوا ہے، ایسے نکلے، سلام کیا. صدیق کیا بات؟ عمر کیا بات؟ کہا حضور بس آپ کو دیکھنے ہی آئے تھے. ارے ان کی اولاد ایسی ہے، سینکڑوں میل ہند ہو یا چین ہو، غوث پاک دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو دادا ہے یار، دادا کا دادا یار، نبیوں کا امام یار. آپ فرماتے صدیق جھوٹ تم سے اچھا نہیں لگتا، آؤ چلتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے. حضرت ایوب نے دیکھا تو جلدی جلدی آئے، کچھ کھجوریں کچی پکی رکھی، بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، کہا حضور ایک بکری کا بچہ ہے، میں ابھی کاٹ کے تیار کر کے لاتا ہوں، آپ تھوڑا اللہ اللہ کرے اور دعائیں دے. فوراً زوجہ نے جو ہے تیاری کر لی. آج تو ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو بیوی کا منہ پھول جاتا ہے، وہ بھی جھگڑے لگ جاتے ہیں، تیرے والے آئے میرے والے آئے، تیرے والے آئے میرے والے آئے. اس میں مولانا کا ٹفن بنانا ہو تو اللہ ہی رحم کرے، نماز میں تم جاتے ہو کہ میں جاتی ہوں. یہ حال ہے ہمارے. یہ نہیں ہمیں خیال کہ مہمان کا کھانا، مہمان کی روزی اللہ 40 دن پہلے 10 دن پہلے گھر میں اتار دیتا ہے. کھانا بنا، تیار ہوا، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، کھانا آیا، ہائے ہائے، یہ میں پڑھتے پڑھتے بھی میرا مزاج بدل گیا تھا. شاید تمہیں یہ بات یاد رہ جائے، کبھی راتوں کی تنہائی میں کچھ آنکھ سے آنسو گر جائے اور تمہاری اور میری آخرت سنور جائے. کھانا کھا رہے ہیں، کھانا آیا تو دھیرے سے ابو بکر صدیق نے لقمہ اٹھانے سے پہلے، یا رسول اللہ میں نے بھی نہیں کھایا 3 دن سے، عمر نے بھی نہیں کھایا، آپ نے بھی نہیں کھایا، فاطمہ کا کیا حال، علی مرتضیٰ حسن حسین نے کھایا نہیں. میرے مصطفیٰ کریم کہتے ہیں صدیق آج دوپہر کی ہی بات ہے، روٹی منگوائی تھی فاطمہ نے کہ اگر ٹکڑا روٹی ہو تو حسن کھا لے، مگر یہ کہہ کے میں نے منع کر دیا کہ فاطمہ صبر کر. دنیا نہیں تھی دنیا، جہاں تھکتے تھے وہاں سونا ابلتا تھا، مگر آپ نے دکھا دیا، آپ کے یاروں نے دکھا دیا کہ غریبی آئے تو گھبرانا نہیں، ایمان نہ بیچنا غریبی آئے تو. فوراً ایک روٹی اور چند بوٹی دی اور حضور نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا کر حضرت جابر کے ہاتھوں بھیجا. جب جابر کے ہاتھوں بھیجا تو باہر حسین کھڑے تھے. حضرت جابر چاچا نے ہاتھ حسین کا چوما اور کہا صاحبزادے مائی کو دینا، بابا نے بھیجا ہے. علی سود کاٹ رہے تھے، سلمان فارسی، دونوں اللہ اللہ کر رہے تھے. گھر میں کھانا آیا، ایک روٹی چند بوٹی، ایک روٹی یار. فوراً جو ہے 4 ٹکڑے کیے اور 4 ٹکڑے کر کے حسن اور حسین اور علی کو دیا. اپنے حصے کا ٹکڑا اپنے دوپٹے میں چھپا کر چل پڑی مسجد نبی کی طرف.
جب باہر نکلی نا ایسا دوپٹہ ایسے ہاتھ میں پردہ ڈال کے، دوپٹہ ایسے ہاتھ میں پردہ ڈال کے جیسے گھر سے باہر نکلی نا، تو علی نے کہا فاطمہ کہاں چلے؟ کہا علی آج اللہ نے انتظام کر دیا، آپ بھی ٹکڑا کھا لیں گے، حسن بھی کھا لے گا، حسین بھی کھا لے گا، میرے حصے کا میں نہیں کھاؤں، پتہ نہیں میرے پاپا کتنے دن سے بھوکے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، گھبرانا نہیں غریبی سے، پانی اور نمک روٹی اور نمک کھا لینا، پانی پی لینا، کھجور کھا لینا، درود پڑھ کے صرف پانی پی لینا، اللہ کا شکر ادا کرنا، مگر ایمان جانے نہیں دینا۔ اور ان لوگوں کو بتا دینا جو آج ابھی ہم سے تھوڑے دور ہو رہا ہے، کل خدا نہ خواست ہمارے یہاں ہو تو بتا دینا ہم روٹی بوٹی والے نہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت والے۔ ہمیں کوئی خرید سکتا ہے تو بس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے محمد رسول اللہ ہی خرید سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی صداقت کے صدقے، شہادت کے صدقے، عشق کے صدقے ہمیں بھی کچھ عشق مل جائے اور ہماری بھی کچھ دنیا اور آخرت سنور جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 22 کو فاتحہ خوانی ہوگی، دعائیں ہوگی، مولانا مستقیم ماشاءاللہ دعا مانگیں گے، نیاز وغیرہ جو بھی ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے ہوگا انشاءاللہ۔ کیا آپ بھی اپنے گھر میں دیں، کسی بزرگ کو کوئی حلوہ پوری کی ضرورت نہیں ہے، بریانی کی ضرورت نہیں ہے، 2 نمبری مال کی ضرورت نہیں ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا ہوگا اس سے وہ خوش ہو جائیں گے، مگر دل سے ہو، محبت سے ہو۔ معلوم ہے نا حضور غوث پاک کی نیاز ایک بڑھیا کرتی تھی، ہر سال 1 سال کر نہ سکی، مولانا کے پاس گئے، کہنے لگی حضور میرے اولاد بھی چلی گئی، میرا شوہر بھی انتقال ہو گیا، ہر مہینے کی 11ویں کرتی ہوں، اب کیا کروں، کچھ نہیں ہے دینے کو۔ کہا مائی جا باہر ادھر ادھر بکریوں کو دیکھ، خربوزے کے اگر 20 چھلکے ملتے ہیں اسے صاف کر اور فاتحہ پڑھ اور بکریوں کے سامنے رکھ دے، یہ فاتحہ تیرے لیے بڑا زبردست ہو جائے گا۔ ایسے ہی کیا، چھلکے صاف کیے خربوزے کے، ٹکڑے ٹکڑے کیے، فاتحہ دیا، بکریوں کے سامنے رکھ دیا، ہر روز بریانی بناتی تھی۔ کبھی محبوب ربانی غوث الورا خواب میں نہیں آئے، اسی دن خواب میں آئے، پیالہ کھجور کا ہے، خربوزے کا چھلکے کا پیالہ ہے، اور مسکرا کے کہتے ہیں میاں بڑی مائی آج تیرا فاتحہ کا خربوزہ اچھا لگ رہا ہے۔ دل سے ہو، دل سے ہو، 1 نمبری سے ہو، روٹی ہو، سبزی ہو، کچھ پانی ہو، اللہ کا کلام ہو، درود و سلام ہو، پھر دیکھو جلوہ کیسا ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائیں، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا